اور قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ مجھے کہنے دیجیے دوسرا دین دین ہے ہی نہیں، دین ایک ہی ہے تو ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے وہ رسول اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے، یعنی بچت ہو جائے میری۔ وہ کئی لوگوں کو دیکھا تھا کہ جب دین کے احکامات جاری ہوتے ہیں کہتے ہیں یہودی ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں، ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے فلیکن کو بلا میں اس سے کبھی قبول نہ ہوگا۔ یہ رب کے قرآن میں پہلے ہی خبر عطا کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اور نہیں فلاں دین کے اندر بڑا مزہ ہے، فوجی ہیں، اور تمہیں نہیں پتا جی ایسے پیسے مل جاتے ہیں، تمہیں نہیں پتا جی اتنا اچھا رشتہ مل جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا جی اتنی بڑی دکان چل رہی ہے۔ فرمایا فلاں جو قبل منہ تیرے سجدے رب کو قبول ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کے اندر نفع کھانے والے تجھے نہیں پتا جب اللہ کی بات ماننا کرنا جائے گا فرمایا تیری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے سوا دنیا کے اندر کوئی اچھا دین ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر حسن، کائنات کی ہر سعادت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھی۔ سبحان اللہ۔ یار اس سے بڑھ کر دین کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ اس دین کے لیے اللہ نے جس نبی کو پسند کیا سارے نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو دیکھ یہ دین لانے والے کون ہیں؟ دنیا میرے رب نے ہے پہنچایا سنے رسول اللہ نے ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی شان کو دیکھو، سارے نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا جو رحمت للعالمین دین لے کر آئے ہیں اس دین جیسا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بس اوقات پریشانیاں آتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بنتا۔ لیکن دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام نے کس طرح ہمیں جو دین عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام آپ ایک دن اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلے تو بازار کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ غلام تھوڑے تو نہ تھے تاکہ بازار جانا بھی محبوب کی سنت بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی تاکہ میرے غلاموں کے لیے یہ بھی سنت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو بازار اچھی جگہ نہیں ہے لیکن حدیث آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں، چوتھا کلمہ پڑھ لے حضور فرماتے ہیں جو بازار کی طرف جاتا ہے چوتھا کلمہ پڑھ کر 4 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کتنا کریم ہے کہ ہم جاتے بازار کے لیے اپنی کمائی کے لیے، لیکن رب فرماتا نگاہ میری ذات پہ ہونا چاہیے، طریقہ میرے محبوب کا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام بازار کے اندر گئے تو ایک بندہ جو تھا نا وہ غلہ بیچ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے وہ غلہ جو تھا نا وہ گیلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی طرف دیکھا، فرمایا میرے غلام یہ کیا چیز ہے؟ میرا غلام تو یہ کام نہیں کرتا، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، توجہ میری طرف ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ اندر سے گیلا ہے اوپر سے خشک ہے۔ جو رسول غلہ 2 نمبر بیچنے کا حکم ہی نہیں دیتا، برداشت نہیں کر سکتا، تیری دین کے اندر 2 نمبر برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ۔ اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو۔ فرمایا مومن تو رخا نہیں ہوتا، مومن کھڑا ہوتا ہے، سچی بات کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاتھ ڈالا گلے کے اندر،
باہر نکالا تو اندر سے گرا تھا. اس نے ہاتھ جوڑ کے رکھ کی, کریم آقا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, رات کو بارش پڑی, یہ گلا تھوڑا سا گیلا ہو گیا, نمی پکڑ گیا, دھوپ نکلی ہوگی, ہوا چلی ہوگی, باہر سے خشک ہو گیا ہوگا, اندر سے نمی باقی ہوگی. حضور فرماتے ہیں من غش فلیس منا, تیرا عذر تو قبول ہے لیکن یاد رکھ لینا جس نے ملاوٹ کر دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں. یاد رکھ میرے غلام جو گلا خریدنے کے لیے آئے نا, اس کو بتا دی رات کو بارش پڑی تھی, اوپر سے خشک ہے, اندر سے کچھ نمی باقی ہے. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین تو ایک غلے کو اس طرح بیچنے کی اجازت نہیں دیتا. کیا وہ دین کے اندر منافقت, دین سیاست کے اندر دین کی منافقت کو برداشت کر سکتا ہے؟ وہ دین عمل کے اندر بے دوستی کو برداشت کر سکتا ہے؟ بندہ نہیں. صحابہ کرام رضوان انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا تھا اس دین کا نام اسلام ہے, اور اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جن پاک ہستیوں کو چنا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دین اللہ نے دیا ہے, لے کر حضور آئے ہیں, لیکن ان کے پہلے مخاطب جو ہے نا وہ صحابہ کرام ہیں. اب دیکھنا آپ کلمہ پڑھا آپ نے, یا کو کس نے کلمہ پڑھایا, ابھی بچپن سے مسلمان ہی ہیں, کیوں نہیں, ہمارے ابا مسلمان تھے, الحمدللہ ابا مسلمان تھے. تیرے ابے کو کس نے کلمہ پڑھایا ہے, جی وہ بھی مسلمان تھے, میری دادی بھی مسلمان تھی, دادا بھی مسلمان تھا. چلو بڑے بات تو بات ہے, تو نے سن کے کلمہ پڑھا, تو نے اپنے ابے سے سنا, اس نے اپنے ابے سے سنا, اس نے اپنے ابے سے سنا, اس نے اپنے ابے سے سنا. قربان ہے صحابہ کرام کی قسمت پر انہوں نے کلمہ بھی مصطفیٰ سے سیکھا ہے, زیارت بھی مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. تو نے سن کے دین سیکھا ہے. صحابہ کرام قرآن کے حضور کو دیکھا ہے. آج جو ذات بیان کرتے تم سن کے بیان کرتے ہو. کلام جیسے میں نے سنا وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے, وہ ایک واسطوں کے ساتھ, کوئی 3 واسطوں سے, کوئی 4 واسطوں سے, کوئی 5 واسطوں سے, کوئی زیادہ واسطوں سے اس حدیث کو بیان کرتا ہے. قربان ہے صحابہ کرام انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر گفتگو کو کلام کرتے ہوئے سنا ہے. انہوں نے بیت اللہ سے آمین کی آوازوں کو سنا ہے. مجھے کہنے دیجیے ابو جہل کے ہاتھ کے اندر انہوں نے کلموں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے. سبحان اللہ. اور آج کل کا 2 نمبر مولانا دین کے اندر 2 رخی اپنانے والا, وہ پتہ کیا کہتا ہے, باب رجال نام رجال. وہ بندہ جو اپنے گھر کے فیصلے نہیں کر سکتا وہ صحابہ کرام کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر. ابا جی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ میری مداری سے بات ہوئی, میں کہ یار تم کیسے کرتا ہوں, اس طرح میں نے ڈوب بجاتا ہوں, ڈوب ان کو بجا کر پھر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا مداریوں کو, وہ ایسے ایسے بجاتے رہتے, ناچتے رہتے ہیں. لوگ ان کو آتے ہیں, دیکھیں تو صحیح کیا ہے, دیکھیں تو صحیح کیا ہے. ڈوڈو کو بجاتا ہے, ڈوڈو کو بجانے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, اکٹھا کرنے کے بعد کرتب دکھاتا ہے, کرتب دکھانے کے بعد ابو بجی فرماتے ہیں میں نے مجھ سے کیا کرتا ہے, کہتا ہے ان کی جیب ہوتی ہے, ان کا حال ہوتا ہے, پیسہ میں نہیں کرواتا. کوئی مداریوں سے بچو. کبھی مولا کرام علی کی شان سنا کر, کبھی پیر حسین رضی اللہ عنہ کی شان سنا کر صحابہ کرام رضوان سے تمہیں دور نہ کر دے. واللہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے, حضور فرماتے ہیں صحابی کے تم میرے اہتدیتم, میرے سارے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں, اس کے پیچھے بھی چل پڑو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے گا. سبحان. یہاں پر بھی ایک بات آ گئی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابی کروں میرے سارا ستاروں کی مانے نے ستارہ کیوں کر؟ پھر میں بندے تو ستاروں تک پہنچ سکتا جیسے تو ستارے تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان کے مقام کو تو سجدوں سے پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اتنا ستارہ بلند ہے، ان کے اوپر بولے گا نا، بھوکے گا، تھوک منہ کے اوپر آئے گی، فرمایا ان کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انہوں نے تو مصطفیٰ کے جذبوں کو دیکھا ہے، انہوں نے تو حسن رسول کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان صحابہ کرام رضوان میں سے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ بلند سے بھی سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ بشمول مولا کے نات علی پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ابو بکر اعلمنا، سب سے بڑا علم والا ابو بکر۔ مولا کے نات علی پاک رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کیا گیا، حضور سب سے بڑا بادر کون ہے؟ سب سے بڑا بادر کون ہے؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کی خواہش ہو کہ مولا کے نات علی فرمائیں گے میں بادر ہوں، میں نے خیبر کا قلعہ پھینک دیا تھا جس کو 40 یا 70 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، مولا کے نات علی نے اتار کر پھینک دیا تھا۔ وہ کسی کے اندر تماہی ہوگی کہ مولا کے نات علی پاک فرمائیں گے میں بادر ہوں کہ میں بسترے کے اوپر سویا ہوں، ہجرت کی رات کے اندر تلواروں کے سایوں کے اندر سویا ہوں، لیکن مولا کے نات علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ من اجزا الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ بتائیں، فرمایا ہوگا ابو بکر، سب سے بڑا بہادر تو ابو بکر ہے نا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے ابو بکر بہادر کیسے؟ ہم تو زور والا اس کو کہتے ہیں جو کہ بڑی طاقت والا لوگ خرید تمام حضور نے 2 گولیاں اٹھا لی ہیں، اس نے اتنا وزن اٹھا لیا ہے۔ لوگ فرماتے ہیں بہادر وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کو پہچاڑ دے، بہادر وہ ہے جو اسے پہ قابو پا لے۔ بہادر تو بہادر اور کو کہتا ہے، تو جس کو بہادر کہتا ہو سکتا ہے تو 2 گولیاں اٹھانے والا ہے، گدا تو 10 گولیاں اٹھا لیتا ہے، گدا تو اسے زیادہ بہادر ہوتے۔ مولا کے نات علی پاک رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں ابو بکر کیسے بہادر ہے، ان کی شان کیسے زیادہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ غزوہ بدر کے اندر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفیں بنائی تو فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ سب کی صفیں بن گئی۔ فرمایا ہماری حفاظت کے لیے کون پیش کر سکتا ہے؟ فرمایا علی پاک میں بھی موجود تھا لیکن میرے اندر ہمت نہیں پڑی، میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے اندر کمی آ جائے، میرے اندر کوتاہی آ جائے، میں حفاظت نہ کر سکوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کی ٹانگیں تو پتلی تھی لیکن ایمان مضبوط تھی۔ سبحان اللہ۔ ٹانگیں پتلی تھی کہ نہ دیکھا کرو کہ جس کی ٹانگیں موٹی ہو یا موٹا ہو وہ زور نظر ہوتا ہے، فرمایا زور اس کی سب سے نہیں آتا، زور ایمان کی طاقت سے آتا ہے۔ وہ بہادر ہے تو رسول اللہ کی عزت کا پیرا دیتا ہے، تو حضور کی عزت کا پیرا نہیں دے سکتا، وہ مقتدر ہے، بہادر وہی ہے جو شان رسول کا پیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا کے نات علی پاک فرماتے ہیں وہ بہت قدر نہیں ہے جو شان رسالت کا پیرا نہ دے سکے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مولا کے نات علی پاک بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ختم نبوت پہ پیدا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ طاقت نہ روٹیاں کھانے سے آتی ہے، نہ حلوے کھانے سے آتی ہے، نہ بادام نہ جلگوزہ کھانے سے آتی ہے،
طاقت اس وقت آتی ہے جب نکاحیں بند کر کے گنبد خضرا کے مکین کے تصور کو جماتے ہیں. سبحان اللہ. ختم نبوت کا سب سے پہلا محاذر ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ابوبکر تیرا کیا مقام ہے، تیری شان میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے میں محمد کے سینے کے اندر جو ڈالا ہے میں نے ابوبکر کے سینے کے اندر ڈالا ہے. سبحان اللہ. مسلح رسول کے اوپر سب سے پہلے کھڑے ہونے والے سیدنا ابوبکر صدیق امین رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. مولانا علی پاک فرماتے ہیں جو ابوبکر رضی اللہ کو نہ مانے وہ اچھی کوئی ہے. یہ علی پاک کا فیصلہ ہے. بھائیو حالات کی ضرورت ہو جاتے ہیں. چڑھتے سورج کے سلام کی پجاری نہ بنو. اپنے سینے کے رسول اللہ کے عشق حضور کی محبت حضور کا پیار. اقبال یہ فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر پر ترگوش دامان اوست. فرمایا جس نے رسول اللہ کے پیار کو سینے کے اندر بٹھایا ہے یہ نہ سمجھے میں فقیر ہوں. فرمایا رسول اللہ کا پیار سینے کے اندر ہے تو ابوبکر کو بھی سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملا ہے. وہ خلیفۃ بلال فضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خلافت کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، مومن بھی راضی ہیں. فرمایا رسول اللہ کا عشق سینے کے اندر ہے. زمین بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، سمندر بھی تیرا ہے، کنارہ بھی تیرا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا سام جسنے نے اذ ہوا الغار. دو میں سے دوسرا پہلا تو مقام ہے محبوب کریم علیہ السلام کا حضور کا تو کہنے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. بات ہے دوسرے کی تو قرآن میں دو میں سے جو دوسرا کہا ہے وہ صدیق ہے. اس لیے فتح عالمگیری کے اندر بھی موجود ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو تو اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا جائے گا یقول لصاحب ہی جب محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے صاحب سے فرمایا اور سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدھا صدیق اکبر ہے. تو کیا مقام ہے صدیق اکبر کا، کیا عزت ہے، کیا شان ہے صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. اللہ پاک کا درجہ کی پاک کا ہے. اللہ ہماری حاجت آمین.